یہ کیا کہانی ہے جی؟ خود آپ ڈراپ آؤٹ ہیں اور لوگوں کو ہائر کیا ہوا آپ نے. بس وہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے نا، کچھ آیات میں سے ایک آیت ہے کہ کون کل کو کیا کرے گا اور کیا کمائے گا، اس کا پتہ صرف اللہ کو پتہ ہے. لوگوں کے نمبرز کتنے ہیں، کون سی یونیورسٹی سے وہ پڑھ رہے ہیں، کتنے ذہین ہیں، یہ تعین نہیں کرتا کہ آپ کتنا کمائیں گے. یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر محنت ضروری ہوتی ہے. ڈگری ڈز ناٹ میٹر. ویسے کہاں سے آپ نے کر رہے تھے آپ ڈگری، اور کہاں پہ ڈراپ ہوئے، کس سیمسٹر میں ہوئے، کس فیلڈ میں کر رہے تھے؟ بس یہ ہے کہ آدھا نمبر کم تھا، مطلب مجھے کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں مل سکا. آدھا نمبر کم تھا، مطلب میرے 50% سے آدھا نمبر کم تھا، 49 پوائنٹ کچھ تھے، تو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں مل سکا. میں نے کہا چھوڑو. اچھا. اور بلکہ ہاں یاد ہے، ایک جگہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ٹیسٹ دینے گیا، درمیان میں اٹھ کے آ گیا، دل ہی نہیں کیا. اور اگر کر لیتے تو ہو سکتا ہے آج ادھر نہ بیٹھے ہوتے. پھر ممکن ہے میں کہیں جاب کر رہا ہوتا. جاب کر. چلے ہم اس ڈیٹیل میں تو آئیں گے. آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ نے ابھی تک کتنے پیسے کما لیے؟ ہم آپ ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے کہ لاس کتنا کیا، ریکور کیسے کیا، لیکن اوور آل اگر ہم ایک نمبرز میں بات کریں، فگرز میں، کتنا پیسہ بنا لیا آپ نے؟ اچھا، یہ تو کہتے ہیں کہ لڑکی سے اس کی ایج اور لڑکے سے ارننگ نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ 7 فگرز میں ٹریڈ کر رہا ہوں. اور میرے ایک دو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اسکرین شاٹس وغیرہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر لگائے ہیں، وہ پر منتھ 40-50 ہزار ڈالر بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے بھی جو 7 فگر کی بات کی وہ ڈالرز میں، یہ پبلک کو کلیئر ہو جائے سارا کام. اچھا بدر بھائی، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں سادہ الفاظ میں، بہت سے لوگ تو ایسے ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے جن کو پتا ہوگا یہ کیا ہے، وہ آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہوں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ فوریکس ٹریڈنگ، یہ کرپٹو، یہ ہے کیا بیسیکلی؟ اصل میں ایک چیز تھی جسے لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک ہے. یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے، ممبئی اسٹاک ایکسچینج ہے، وال اسٹریٹ ہے، امریکن نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے. اب ہوا یہ کہ یہ جو پورا بینکنگ کا ایک سسٹم ہے نا، یہ بیسیکلی اصل میں فوریکس مارکیٹ ہے. اور بیسیکلی یہ جو فوریکس مارکیٹ ہے، یہ وہ بینکنگ سسٹم کا کام ہے. مطلب اس میں بینکنگ، ڈالر اوپر جا رہا ہے، پاؤنڈ نیچے آ رہا ہے، گولڈ کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، نیچے ہو رہی ہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں خبروں میں، یہ سب فوریکس مارکیٹ ہے. اور اس میں جو قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر نیچے ہونے میں کمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی بینکس کی گیم ہے، لیکن 40-50 سال پہلے یہ ریٹیلرز کے لیے بھی، جو عام بندہ ہے میرا جیسا، آپ جیسا بندہ، اس کے لیے بھی یہ کامن کر دی گئی ہے. اور ایک لیکوڈیٹی پول ہے، مطلب جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. کچھ بینکس کی یونین ہے جن میں سینٹرل بینک آف آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ اور آئی تھنک سو جرمنی، ہاں ٹوکیو، یہ اس کے ممبرز ہیں، ان کے سینٹرل بینکس. باقی سب اس ویب کے جو ہیں، یہ جو پورا جال ہے، اس کے ممبرز ہیں. اور یہ بینکنگ کی جو یونین ہے، یہ سب کچھ چلا رہی ہے. اچھا، فوریکس کی اگر ہم بات کریں ڈیٹیل میں تو آگے جاتے ہیں، کیا یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ اگر پاکستان کی، باقی دنیا میں تو آف کورس لیگل ہے زیادہ تر کنٹریز میں، پاکستان میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ پاکستان میں لیگل ہے. پی ایم ای ایکس بروکر ہے، جے ایس بینکس کموڈیٹیز ٹریڈنگ پرووائڈ کرتا ہے، امانہ کیپیٹل، بہت سارے بروکرز ہیں. پاکستان میں یہ پراپرلی لیگل ہے. لیگل ہے. ہاں. اور اب اگلا مسئلہ حلال ہے کہ حرام ہے. آپ نے ظاہر اس پہ ورکنگ کی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں اب جو بھی کام کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی تو پبلک یہ کوشچن تو اٹھاتی ہے. فوریکس ٹریڈنگ حلال، دیکھیں سعودی عرب میں یہ لیگل ہے، حلال ہے. ٹھیک ہے. قطر مسلم کنٹری ہے، لیگل ہے، حلال ہے. ملائیشیا میں بھی لیگل ہے اور حلال ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبید اللہ ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں. اب کہہ لیں کہ جس طرح سے فقہ میں تقی عثمانی صاحب یا کسی بھی اور کو، یا طارق جمیل صاحب کو، یا کسی اور کو جو اہمیت حاصل ہے، اکانومسٹ، بہت بڑے اسلامک اکانومسٹ ہیں. وہ انہوں نے ایک ریسرچ لکھی، وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے. ویسے گوگل بھی کریں تو مل جائے گی، ہماری بدرتنویر.com ویب سائٹ پہ وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں انہوں نے تفصیل سے جو غرر کا مسئلہ ہے، کموڈیٹیز کا مسئلہ ہے، اس کو اپنے پاس اسٹاک کرنے کا مسئلہ ہے، فیوچر کا جو پرابلم ہے، وہ سارا انہوں نے ڈیٹیل میں جا کے، اور جو شرعی ٹرمز ہیں ان میں جا کے انہوں نے ڈسکس کیا ہے. وہ ساری وہاں پہ پڑھی ہے. اور اس کو
مطلب سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب نے بھی لیگل کیا ہے اس کو, ملائیشیا نے بھی لیگل کیا ہے, اور قطر نے بھی ان کی ریسرچ کی بیس پر لیگل کیا ہے. ہاں, جہاں تک بات آ گئی پاکستان کی, تو میں ایک عالم کے پاس گیا اور ان عالم سے جب میں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ یار ہماری یہ مجبوری ہے کہ یہ ایک بڑی چیز ہے, اور جب تک حکومت پاکستان ہمیں نہیں کہہ دیتی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس پہ ہم نہیں بات کر سکتے. ہاں, ایک چیز موجود ہے, وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے, ابھی نہیں کی, کہ PMEX پاکستان کا جو رجسٹرڈ بروکر ہے اس کی ویب سائٹ پر شریعہ فورم ہے, وہاں پہ اس کے حلال ہونے پراپرلی اسٹیمپ کے ساتھ موجود ہے کہ یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. ہاں,